اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہدایت اسپیشل میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور ان ایام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ہدایت ٹی وی پر گزشتہ 2 مہینوں سے آپ خصوصی پروگرامز ملاحظہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ محرم الحرام کی مجالس، اور پھر یہ ماہ سفر جاری ہے اور اس مناسبت سے بھی خصوصی پروگرامز نہ صرف آپ لائیو دیکھ رہے ہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی ہماری ریکارڈڈ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے بہت سی آپ فوٹیجز بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو ہدایت ٹی وی کی جہاں پرفارمنس یا جس مقصد کے لیے اس کا قیام ہوا تھا، الحمدللہ اس کی پوری کوشش ہے کہ اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کرے، اس مقصد کے حصول کے لیے بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ اور ہدایت اپڈیٹ پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ مختلف کیمپینز جو ہماری جاری ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو ضرور ہم باخبر رکھیں گے۔ محبان ہدایت کیمپین جو 5000 ہمارے بہن بھائیوں کی تلاش ہے، اب تک 3460 ممبرز اس میں ہو چکے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے جب تک یہ 5000 ممبرز پورے نہیں ہوتے بعض اوقات ہنگامی اپیلیں بھی کرنا پڑتی ہیں، اور آپ ہی اس پر لبیک بھی کہتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس پروگرام میں جہاں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ گزشتہ خاص طور پہ 2 ماہ میں آپ نے ہدایت ٹی وی کی پروگرامز کو کیسا پایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر ہمارے بہن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کیمپین میں حصہ نہیں لیا، تو وہ بھی فون اٹھا کے اس کیمپین میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور ان تمام امور سے باخبر رکھنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہدایت ٹی وی کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیات موجود ہیں۔ جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ، اور جناب میجر جاوید سید صاحب، میجر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آئیں گے، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے کہ جو گزشتہ مہینے گزرے ایز اے ویور بھی وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرامز کو، اور پھر جو کیمپین ہے محبان ہدایت اس حوالے سے بھی ان کا پیغام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بہا النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اپنے قبلہ انکل کی خدمت میں، اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ ہدایت اسپیشل اور ہدایت اپڈیٹ، ہدایت ممبرشپ، اس سے ایک پروگرام کے کئی نام ہو گئے ہیں، اور ناموں کی بھی کئی وجوہات ہیں اور ناموں کے بھی کئی انداز ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابتدا میں ہدایت اپڈیٹس کا جو سلسلہ تھا وہ اس لحاظ سے تھا کہ ہر ہفتے کی آپ سے آپ رپورٹ دیں کہ ہدایت ٹی وی کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے، چونکہ ہدایت ٹی وی ایک پبلک چینل ہے، ہدایت ٹی وی ایک کمیونٹی چینل ہے، ہدایت ٹی وی ایک عوامی چینل جس کو کہا جائے وہ ہے۔ تو ہر ہفتے پھر بعد میں چونکہ ظاہر ہے کہ ممبرشپ کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کا بڑا ہی سلو پروسیس تھا اور ہے، اور اس وجہ سے بھی یہی تھا کہ اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں میں یہ بصیرت کو اجاگر کر دیا جائے کہ جب آپ اسے اپنا سمجھیں گے، اس کی آنرشپ کو جب اسے آپ اون کریں گے، تو پھر کافی چیزیں اس کی حسن، اس کا خوب، اس خوبیاں، خرابیاں، خیر، سب چیزیں آپ کے اپنے ذہن میں ہوں گی، اور اچھے انداز کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں
وہ یہ ہے کہ یہ مادر چینل ہے یہ ہدایت ٹی وی. اس میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی خرابیاں ہیں کئی خوبیاں ہیں اور خامیاں تو باہر کیف رہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے اور ترقی کے راستے میں کوئی بھی زمین میں اگر آپ کوئی فصل بھی آباد کرتے ہیں، فصل آپ بوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جڑی بوٹیوں کو نکالنا پڑتا ہے، اور جڑی بوٹیاں وہی ہیں کہ جو نقص بنتی ہیں اس شجر کے لیے، اس زراعت کے لیے، اس فصل کے لیے. اسی طرح یہاں پہ یہ چینل بھی ہے، اور یہ چینل چونکہ اس میں ابتدا میں دیکھیں تو ظاہر ہے بہت خرابیاں تھیں. وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ جب فنڈنگ محدود ہوگی تو وسائل محدود ہوں گے، وسائل سے پھر جو باقی پروگرام ہیں وہ ساری متاثر ہوگی اور یہ ہوگی. پھر اس میں کافی حد تک پروگریس یعنی یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں آپ دیکھ سکتے کوئی نعوذ باللہ کوئی تنزل کا مسئلہ اس میں آیا ہے، تکامل کا مسئلہ آیا ہے. تکامل کے راستے میں اس میں کمزوریاں بھی آتی رہتی ہیں، نقص بھی آتا رہتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں آتا ہی رہے گا. کوئی ایسا نہیں ہے، معصوم فقط وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور باقی ظاہر ہے کہ انہی کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے تکامل کی راہیں جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں. اس سلسلے میں سب سے بڑی جو کمزوری ہر وقت آتی رہی، اور یہ اس پہ جتنا بھی کوشش کی گئی سمجھانے کے لیے، اور اس میں ایک چیز تو باہر کا اس میں بھی ہم کمزور ہی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ممبرشپ اس کی 5000 اور بتاتے یعنی 5000 کوئی اتنی ممبرشپ نہیں تھی اس کی. فقط یہ ہے کہ چونکہ توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے، عدم آگاہی کی وجہ سے، یا سستی کی وجہ سے، یا اس کو ایک یعنی غفلت میں نہیں کہتا لیکن باہر کا اسی طرح کے مشابہ الفاظ اس کو دیکھیں، ان وجوہات کی وجہ سے سلسلہ وہ اس کی وجہ ہماری بھی ہو سکتی ہے، سٹاف کی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا وہ سارے وہ ایسا نہیں ہے. باہر کے مجموعی طور پر جو سلسلہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کمزوریوں کی وجہ سے مسئلہ یہاں تک ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس 3460 لوگ ابھی ہیں، باقی ابھی تک ویٹنگ لسٹ میں ہیں کہ کب اس جو تعداد اس کی کمپلیشن ہوتی ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اور چونکہ اس وجہ سے جب ایک سلسلہ کمزوری کی وجہ سے ہے تو ہر 1.5-2 مہینے کے بعد، چونکہ جب 15,000 پاؤنڈ کی ہر مہینے کی کمی آئے گی تو 1-2 مہینے کے بعد وہ 30,000 45,000 60,000 اسی طرح یہ جو برڈن ہے یہ بڑھتا جاتا ہے. اور اب تک بھی اس میں یہی صورتحال باقی رہی ہے، اور شاید اللہ اسی امتحان میں ہی خوش ہو اور چاہتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. فقط یہ ہے کہ ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ صورتحال یہ ہے، مشکلات یہ ہیں، اور اس میں ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا ہے مشکلات کا، یہ ہوتا ہے. باقی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ کوششیں باہر کا دوسری طرف سے بھی ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. پریشانی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کاز اور یہ مقصد اور یہ مشن محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے، اور ان کی زندگی بھی، ان کی سیرت طیبہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ دین بڑی مشکلات کے بعد ہی سر ہوتا ہے. ہمیں فقط اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اس کو بہت واضح انداز کے ساتھ بھی اگر کہا جائے تو یہی ہے کہ ممبرشپ میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اس میں ہچ ہو، یا اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہو، یا ایسی اس میں کوئی جھجک ہو، یا ایسا اس میں یہ کہا جائے کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ جس کو سر کرنے کے لیے کافی جو گھریلو ایکسپنسز ہیں اس کو کم کرنا پڑتا ہے. مہینے میں 14 پاؤنڈ تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی، اور ویسے تو ہم ہر وقت ہی کہتے ہیں کہ وہ شعار بھی ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ حل میں ناصر انصرنا کہ امام نے جو فرمایا تھا،
تو نصرت مولا کے مشن کی کیا ہدایت ٹی وی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے، حلم ناصر کی آواز کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کے دلوں تک جا رہا ہے، لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے، اور دشمن اس سے خوف زدہ ہے، حاسدین منافقین اس سے خائف ہیں، تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا بنتی ہے؟ کیا دشمنوں کی چالوں میں آنا ہے ہم نے؟ کیا ہم نے سستی کرنی ہے؟ یہ صورتحال ہمیں باہر کیف، اس پہ ہمیں یہ سارے کوئسچن کے جواب ہمارے پاس تیار ہونے چاہیے۔ اور حقیقت میں حسینی وہی ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، جو زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے، جو ہر قسم کی یزیدی سازش سے باخبر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فگر بہت کم تھا، ایسا نہیں ہے، اور اس کی جو لمٹ ہے وہ بھی کم تھی، ایسا نہیں کہ وہ کوئی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی مسائل پیدا ہونے والے ہیں۔ فقط یہ ہے کہ عدم توجہ اس بات کا جو ہے نا وہ باعث بنی کہ اب تک یہ سلسلہ پورا نہیں ہوا ہے، اور اس میں کئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، دیکھیں پروگرامز آپ کو یہ محرم سفر میں۔ البتہ یہ ہے کہ نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے، سب نے اپنی عاقبت کے لیے کام کرنا ہے، اور یہی ہے کہ سید و شہداء کے انسان کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ حق جتنے بھی انسان آگے بڑھے تو یہی کہے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور سید و شہداء کہ جس کی ساری ہمیں عزتیں، سارا ہمارا بھرم، سارا ہماری جتنی قدریں ہیں سید و شہداء کے صدقے میں ہیں، امام حسین کے صدقے میں ہیں، آل محمد کے صدقے میں، اس دین کے صدقے میں ہیں، اس اسلام کے صدقے میں ہیں۔ تو ہمیں بھی اس دین کے سلسلے میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ توجہ کرنی چاہیے، اور جو بھی دین کے سلسلے میں تحریک ہو، کام ہو، اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ ہدایت چینل اور ہدایت ٹی وی ایک فقط ٹی وی نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، اور ایک بہت بڑی اپرائزنگ ہے، اس کا نام ہے۔ ہدایت ٹی وی ایک بہت بڑے مورچے کا نام ہے، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے ایک بہت بڑے قلعہ کا نام ہے۔ تو اپنے اس قلعہ کی حفاظت کریں، اپنے اس مورچے کی حفاظت کریں، اپنے اس آواز کی، اپنے اس للکار کی، اپنے اس احتجاج کی جس قدر ہو سکے اس کی حفاظت کریں، چونکہ سارے باقی جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، اب میں کہتا ہوں کہ جتنے ہو جائیں الحمدللہ، فقط یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ بیسز ہیں، یہ آپ کی بنیاد ہیں، جس نے جرت پیدا کی ہے باقیوں میں، جس نے باقی سب میں ہمت پیدا کی ہے، یہ باقی سب جتنے آ رہے ہیں ان سب میں کیا ہے کہ شوق پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کئی ہیں ابھی اور بھی مثلا جو ہے نا وہ پر توڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں جی ایک نیوز کے بھی ہونا چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے، وہ اپنے اندر سے ٹنل میں ان کا کام ہو رہے ہیں سارے۔ میں فقط اتنا آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو، یہ آپ کی یعنی ہمت کا راز ہے ہدایت ٹی وی، یہ آپ کی جتنی جو فکری پروموشن جس کو کہا جائے یا فکری مائیگریشن جس کو کہا جائے، وہ ہدایت ٹی وی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ جو کہ ایک بنیادی ہے، اساسی ہے، اس اپنی اساس کو، اس اپنی بنیاد کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور یہی انشاءاللہ العزیز وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ ناظرین تمام ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور آپ ہدایت ٹی وی سے متعلق جو گزشتہ پروگرامز آپ نے دیکھے ہیں، خاص طور پہ عاشورہ کے بعد پروگرام آپ نے دیکھا، خطبات امام سجاد علیہ السلام، یہ پروگرام ابھی جاری ہے، وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو مختلف پروگرامز آپ نے دیکھے ہیں، اس حوالے سے اپنی رائے دینا چاہیں، اور جیسے یہ محبان ہدایت کیمپین ہے 5000، تو اس میں بھی آپ ضرور شامل ہوئیے۔ جو ابھی نہیں شامل ہوئے تو آپ ضرور کال کیجیے گا۔ اگلے پیغام کے لیے میں گزارش کروں گا جناب میجر جاوید سید صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا، میرے خیال میں لوگ تو کال کر کے یہ بات کرنے والے نہیں ہیں، کہ تنقید بھی ہونی چاہیے ہدایت کے اوپر، اور میں یہ کہوں گا کہ اس محرم میں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا،
کچھ علماء حضرات ہمارے چونکہ اس وقت پوری دنیا میں ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، اور انہیں یعنی یہ بھی ہے کہ وہ صرف مجلس پڑھنے ہی نہیں جاتے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ ہدایت کی بات بھی کرتے ہیں، تو انہیں بیرون ملک سفر کرنا پڑا۔ آج کی تاریخ میں بھی جو مین ہمارے علماء حضرات تھے، قبلہ بھی جو ہے، یہ تو خیر ایک ریکویسٹ جو تھی وہ ٹرن ڈاؤن کر کے صرف اس لیے نہیں جا سکے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو میرا ذاتی یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم اور بہتر پروگرام کر سکتے تھے، مگر جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ کچھ سٹاف کی کمی، کچھ فنڈز کی کمی جو ہے وہ ہر وقت ہمارے آڑے آتی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ سینٹروں سے لائیو مجالس ہوں، جو ہم نہ کر پائے صرف اس لیے کہ ہمیں جو تھا وہ کوالیفائڈ کیمرہ مین ہی آؤٹ ڈور کے لیے اویلیبل نہیں تھا، اور ہم رکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بعض جگہوں سے لائیو بھی ہوئے ہیں، جہاں ہوئے ہیں مگر مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہوتے، یعنی جتنے بھی علماء باہر سے آئے ہوئے تھے انہیں کور کیا جاتا، جو میں صاف کہہ رہا ہوں کہ فنڈز اور سٹاف کی کمی کی وجہ سے نہ کر سکے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اگر زندگی رہی اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے کم از کم 2 آؤٹ ڈور کیمرہ مین ہونے چاہیے، ایک یورپ کو کور کرے اور ایک جو ہے وہ امریکہ وغیرہ کو کور کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا جہاں تک سوال ہے محبان ہدایت یا محبان مہدی کا، تو بہت سوچتا ہوں، یقین جانیے بہت سوچتا ہوں کہ کون سا لہجہ استعمال کیا جائے، کون سا طریقہ استعمال کیا جائے، کس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا جائے۔ دیکھیں جیسے قبلہ نے فرمایا کہ یہ پہلا پودا تھا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اور میں نے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ اگر یہ ہدایت ٹی وی جو ہے یہ کوئی بزنس مین شروع کرنے کی سوچتا تو وہ اس کے نفع اور نقصان، پروز اور کون کو دیکھتے ہوئے کبھی شروع ہی نہ کرتا۔ یعنی ایک بزنس مین کے لیے جس نے ناپ تول کے کوئی سٹیپ لینا ہوتا ہے، یہ کسی بزنس مین کے بس کی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ بہرحال 2 علماء حضرات نے یہ سٹیپ لیا، قوم نے بھی بھرپور ساتھ دیا، مگر ابھی جب کہ یہ درخت بننے جا رہا ہے، 5 سال مکمل کر چکا ہے، 6 سال میں ہے، اسے اور زیادہ امپرومنٹس کرنی چاہیے تھیں۔ اسی ہدایت نے دوسروں کو انکریج کیا کہ اس فیلڈ میں آیا جا سکتا ہے اور سروائیو کیا جا سکتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ وہ پہلا ٹی وی اسٹیشن تھا جو عوام نے خود شروع کیا، عوام نے اسے کنٹینیو رکھا، عوام نے اس کی سپورٹ کی، مگر آہستہ آہستہ آہستہ، چاہے پراپوگنڈوں کی وجہ سے، چاہے جذبات ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے، یہ جو ہے وہ سٹیل میٹ کی طرف جانا شروع ہو گیا، بجائے یہ کہ یہ آگے بڑھتا، یہ جو ہے وہ سٹیل میٹ کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ میں بڑی پردرد اور پرزور اپیل یہی کرتا ہوں کہ للہ اپنی ذمہ داریاں قوم کو جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کا، اور ایک دفعہ اگر یہ ٹارگٹ ہمارا جو ہے 5000 والا یہ کمپلیٹ ہو جائے، باوجود اس کے کہ ہم نے سارے بل لے کے بیٹھے اور سارے بل آپ کے سامنے جمع کیے اور ان کا ٹوٹل کیا، ٹوٹل کر کے پھر انہیں 14 یعنی 14 پہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، اور پھر یہ فگر نکالی گئی کہ اگر 14 پاؤنڈ دینے والے 5000 ہو جائیں تو پھر نہ صرف ہمارے سارے بل کور رہتے ہیں
ہم آگے کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پراپوگنڈے جو تھے وہ ہوتے رہے ہیں. کبھی میں نے کہا کہ اگر ذاکر کی مجلس لگا دی جائے تو ایک پارٹی جو ہے اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو جی علی اللہ والے ہیں. اگر ان کی مجلس نہ لگائی جائے تو دوسری پارٹی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو جی وہ کیا کہتے ہیں مقصر ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی ہے یہ ٹی وی آپ کا ہے, اس کو آپ نے ہی سپورٹ کرنا ہے. یہ آپ کے دفاع میں ہر وقت کھڑا ہے. خاص کر چونکہ ٹریول کرتے ہیں, ابراڈ بہت ٹریول کرتا ہوں, انڈیا اور پاکستان میں یہ اتنا پاپولر ہے کہ اگر ایک دن کے لیے بھی اس کی ٹرانسمیشن رک جائے تو کالوں کی بھرمار آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ مجھے پھر یاد آ گیا انڈیا پاکستان والے, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم 10,000 پاؤنڈ کا بل جو ہے وہ سیٹلائٹ والوں کو دے رہے ہیں صرف انڈیا پاکستان کے لیے, اور وہ بل بھی یہ یورپین ویورز جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں. اگر ہم امریکہ اور انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ دیں تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنا کام یہاں سے یورپ کے لیے جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. مگر جتنی ڈیمانڈ اس کی انڈیا, پاکستان, امریکہ اور کینیڈا میں ہے, ان کے پیار کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ اسے وہاں پہ بند کیا جائے. تو ان لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو انڈیا, پاکستان, کینیڈا اور امریکہ میں اسے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. یہ صرف آپ کی والنٹری جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ یہ ٹی وی چلتا ہے, اور آپ کو جو ہے کم از کم اپنے ملکوں کے جو ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو مین یہاں کا اسٹوڈیو ہے اس کا خرچہ برداشت کرو, کم از کم ان جو ایشیا والے اور افریقہ والے ہیں انہیں وہ اپنا سیٹلائٹ بل دینا چاہیے, اور جو کینیڈا اور امریکہ والے ہیں انہیں وہ اپنا بل دینا چاہیے. کالر آ چکے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دیجیے کالر گئے, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. جو بھی ہمارے بہن بھائی میں سے تھے تو ٹیلی فون نمبرز حاضر ہیں. گفتگو آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. تقریباً 200 کے قریب ممالک میں ہدایت ٹی وی جا رہا ہے. امریکہ, کینیڈا میں بھی اب اس وقت شام کا وقت ہے. آپ کے جو جس ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بھی اخراجات ہیں. انڈیا پاکستان میں نشریات کچھ مہینوں کے لیے بند رہی, اور اب زیادہ مہنگے اور زیادہ مؤثر سیٹلائٹ پہ اب ہدایت ٹی وی موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ بھی جو اگر یہ اس وقت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یا اگر ریکارڈڈ دیکھیں تو ضرور اس پیغام کو سنیں, اور یو کے اور یورپ کے جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اس خیال کریں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں ساؤتھ سے بات کر رہا ہوں. ساؤتھ افریقہ سے؟ جی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اسکرین پر. جی آپ اسکرین پر جو بیٹھے ان سے بات کر رہے ہیں. بھائی اپنا نام بتائیں گے؟ سید رفیق حسین. سید رفیق حسین صاحب. جی بھائی, جی بھائی بات کریں. جی ٹی وی سے نہ سنیں اور ٹیلی فون سے. سید رفیق حسین. جی آپ لائیو ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا غور سے سنی. کسی آدمی نے پوچھا ہے اس لیے اس کا جواب بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو رات کو قبرستان میں اور دن کو محل میں رہتی ہے. عورتیں اسے پسند کرتی ہے اور مرد اس سے نفرت کرتے ہیں. بچے اسے کھیلتے ہیں. اس کے جسم پر بال اور اون ہے. خوراک اس کی کھجور اور نمک ہے. میم سے اس کا نام شروع ہوتا ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. بہت شکریہ بھائی. یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو کوئز ٹیسٹ شروع وہی نا بھائی. یہ آپ اس قسم کے سوال جو ہیں وہ کل کڈس کوئز پروگرام ہوگا یا کڈس پلانٹ پروگرام ہے, اس میں یہ کریں
قبلہ مجھے تو ہمارے اس کا سوال جواب کو اس کا نہیں مطلب ہے آتا۔ یہ جو 15-20 منٹ آپ نے گفتگو کی ہے اس کا نچوڑ یہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ جی ہاں، یہ ساؤتھ افریقہ سے یہ ہمیں نچوڑ attention ملا جی ہاں، جی ہے ہاں۔ کہ یہ کوئی سال کر دیں کہ جی کون سی چیز ہے جو رات کو قبرستان میں، دن کو محل میں، اور اس پہ بال ہے۔ اور ہدایت ٹی وی تو نہیں ہے جو بعض اوقات اندھیرے میں چھا جاتی ہے، بعض اوقات پھر اپیلیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ بہت شکریہ، بسم اللہ۔ جی بھیا، میں اس دفعہ ذرا بڑی تکلیف سے یہ بات کہنے کے لیے جرأت کر رہی ہوں۔ جی ہلو جی جی بات کریں۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سال میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایام ازاں میں ہمارا ہدایت کا معیار جو ہے وہ بہت گرا ہوا رہا ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ پروگرامز تھے خاص طور پہ وہ بس نام کے لیے چلتے رہے، مثلا مذاکرہ۔ تو مذاکرے کے تو معنی یہ ہے کہ 2-3 علماء جو ہیں وہ موجود ہوں اور اس کو آگے چلائیں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ دوسرے چینلز کے مقابلے میں ہمارا جو ہے وہ بہت نیچا گیا ہے اس سال، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارا معیار جو ہے وہ گرا ہے، ورنہ اب تک یہ معیار جو تھا اس کا بہتر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور معلوم نہیں یہ بات کیوں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ بہرحال ہمیں ہمارے علماء کو یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ باہر کتنی بھی ان کی ڈیمانڈ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنی بنیاد جو ہے، جہاں پہ جو بیس ہے، اس بیس کو مستقل مضبوط رہنا چاہیے، اور اگر وہ بیس ذرا سی کمزور ہوگی تو باہر آپ کا جو ہے یہ وقتی طور کے اوپر تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ علماء کی چلے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بھی نسبتاً کم ہو سکتی ہے۔ تو میں ہدایت کے اس میں آپ یقین رکھیے کہ پوری ہمدردی اور پوری محبت اور خلوص کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو ہمیں اسی وقت میں پوری توجہ دینی چاہیے تاکہ اس کا معیار مزید نیچے نہ جانے پائے۔ اس میں ڈیفینٹ انداز کے اندر اس ایام ازاں میں، اس سال ایام ازاں میں پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارا معیار جو ہے وہ نیچے گیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، لیکن کیونکہ میرا اپنا یہ چینل ہے اس لیے میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس چیز کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اور اسی لیے میں نے اس پہ اعتراض کیا ہے۔ بہت شکریہ، اعتراض سمجھ لیجیے یا یہ کہ ایک آپ کا حق بنتا ہے، اظہار کیا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہم بالکل آپا اپریشیٹ کرتے ہیں جو بات آپ نے کی۔ دیکھیں یعنی صبح پہلا فون ہی انہی مجالس کے سلسلے میں، اور اتنا پریشر دیا گیا مجھے یعنی باہر سے کہ آپ جو ہے نا وہ ضرور اس میں، چونکہ ہم نے اعلان کر دیا، میرے اعلان مثلا جو ہے نا انہی مجالس کے سلسلے میں کئی جگہ پہ ہو رہے ہیں، اس سب جگہ بھی یہی ہے۔ صبح وہاں سے فون آیا، پھر میں نے کہا دیکھیں میرے لیے پرابلم نہیں ہے میں کسی جگہ، لیکن یہاں پہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم یکدم وہ نہیں کر سکتے، مسائل ہیں، تو یہ تو باہر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کیا کریں یعنی علماء کی بھی ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ پریشر بھی نہیں بنا سکتے، اور میں خود بھی یہی حالانکہ مجھے یہ عشرہ جو ہے نا وہاں پڑھنا تھا دوسرے ملک میں، وہاں سے بھی میں اگر ذاتی کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تو یہ لفظ ہیں، آپ کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں اپنی ریپوٹیشن کیا دوں، میں تو خدا کو دیکھ رہا ہوں ریپوٹیشن کیا ہے، یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ صورتحال، کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کی جو ہے نا وہ جو اسٹریٹجی ہے، آپ نے بہت اچھا کہا ہے، ہم اس میں انشاءاللہ وہ تبدیلی لائیں گے، اور اس میں زیادہ تر وہ نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی اپسنٹ جو ہے نا وہ کیا اس قسم کے رہیں۔ یعنی یہ آپ نے بھی ریلائز کیا ہے، انتظامیہ نے ریلائز کیا ہے کہ تھوڑی سی کمزوری ہے، میں آپ کے سب سے پہلا جو ہے نا مجھے فون، بلکہ بعض نے بڑے، چونکہ ظاہر ہے کہ جس وقت ایران کا ہوتے ہیں، اور بعض شہداء کی فیملیز ہیں کہ انہیں جب پتہ چلا کہ انہوں نے کیا، یعنی سارے یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب ساری چیزیں کیا کھول کے آپ لوگوں کو بتائیں، مشکلات بھی ہیں یہاں پہ، سلسلہ بھی ہے، لوگوں کی بظاہر محبتیں ہیں، ہر لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بات بالکل ان کی ٹھیک ہے کہ یہ ہماری جو ہے اساس ہے، یہ بنیاد ہے، بنیاد ہی پہ انسان کو زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور باقی ساری چیزیں جتنی ہیں کہ جزئی ہیں۔ اور کالر ہیں، السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। जी मोहतरम। आप तीनों को भी बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम खादिम साहब। एक मोमिन बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। जी। आप लोगों से और तमाम देखने सुनने वालों से इल्तिमा से दुआ किया है, इनकी तरफ से 50 फरंग का हदिया कबूल हो। खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, सलामती अता फरमाए, शिफा दे बिहक़ इमाम सज्जाद बीमार करबला, उन्हें आफ़ात बलियात से महफूज फरमाए, उनकी परेशानियां दूर करें। अल्लाह पाक आपके, मुझे पता चला था कि आपके साले भी मरीज़ हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी जो ब्रादर अल्लाह हैं उन्हें भी सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। उनके लिए पहले भी मैंने दुआ किया है, इंशाअल्लाह आज भी हम सब आपके और जितने भी हमारे इस वक्त मुमिनीन और मोमिनात मरीज़ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें शिफा कामिल और आजिला अता फरमाए। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अल्लाह। जी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारे साथ कौन कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी, अली साहब। बहुत बहुत सलाम मौलाना अदील साहब की खिदमत में भी और मेजर साहब को भी, और आप तमाम दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मेरे कॉल करने का मकसद था, आपने शुरू में बात की पाकिस्तान में होने वाली शहादतों के उन्वान से, तो उस हवाले से बात करना चाह रहा था कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट अरेंज किया गया है कल पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, और हम चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म से मोमिनीन तक पैगाम भी पहुँच जाए कि जितनी ज़्यादा तादाद में वो शिरकत कर सकें। कल पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर 1 से 4 बजे के दौरान मुजाहरा है पाकिस्तान में होने वाली जो शहादतें हैं उसके उन्वान से। जी बिल्कुल सही अली भाई, आपने पैगाम दिया, लोगों ने सुना भी है, इसको बार बार हम बताते भी रहेंगे। जज़ाकल्लाह। और अली साहब के बाद एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन कहाँ से? जी मिस्टर अकरम बोल रहा हूँ जी, मैं ब्राडफोर्ड से। अगर मैं अकरम साहब अपने उलमा से अगर सवाल कर सकूं। जी 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 अकरम साहब पूछिए भाई। लाइव प्लीज। जी आप लाइव हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सरकार आपसे बात ये है कि दो चीजें। एक तो आपसे ये कहना था कि आप जब हम कॉल वेटिंग पे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक बड़ा इंग्लिश म्यूजिकल प्रोग्राम म्यूजिक लगा हो, अगर आप उसको चेंज कर दें तो दिस इज बिकॉज इट्स इस्लामिक चैनल, सो दैट विल बी नाइस अगर हम वहाँ पे कोई म्यूजिक जो है वो ना हो बजाय को कुछ और हो। एक दूसरा, अभी एक साहब कह रहे थे जी उधर प्रोटेस्ट है लंदन में, यहाँ ब्रैडफोर्ड में कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस है 40वें का, तो ये भी मैं कहता हूँ कि लाइव लोग सुन ले। लेकिन जिस क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क वुड बी एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम योर टेली, because I have heard that apparently even though कि हिदायत is one of the major and quite old, अब हो गया 5-6 साल हो गए, लेकिन वो they are not coming to जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम के जुलूस पे नहीं आ रहे, तो would you confirm that you will be sending a team over there so that we can support you as well? ठीक है। First of all, let me assure you that if we are informed, we definitely go and cover it. We have always done it before, but we had no information. You are the first one telling us that there's Jalous tomorrow. Now this is precisely what we sit and cry about, that without telling us an event is organized, and when we are not there, then the propaganda takes place that they did not attend. If we are told that there will be a Jalous of Chelem, we'll definitely cover it. But if we have no information, I don't know how we are expected to cover it. शुक्रिया। पहले भी मसलन जो पहला था जुलूस बाकायदा उसको कवर किया गया है, ब्रैडफोर्ड से कवर किया गया, मैनचेस्टर से कवर किया गया, बाकी जगह से भी। तो you see, it is duty of the organizers to let us know, to give us a call that
this is what's happening, this is the venue, we know nothing about it. You are the first gentleman who's phoned us and told us about it. कोई और कॉलर हमारे साथ, कोई इनके बाद कॉलर अगर अकरम साहब की बात हैं तो उनसे बात करते हैं, वरना मुख्तलिफ आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वजूहत, जैसे चेलम का जुलूस ब्रैडफोर्ड में है और कली हाई कमीशन के सामने भी है, तो दोनों अहम जगह हैं। हिदायत टीवी के पास वही वसाइल की हम बात करते रहते हैं, काश ऐसा सिस्टम हो, या जैसे आप बता रहे हैं कि पहले पता हो कि वहीं से ही कोई फुटेज का हम बंदोबस्त कर ले, जैसे चला देते, बता देते। किसी ने अब तक जो है ना उस जुलूस का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, और यही सारा जो है चूंकि प्रोटेस्ट वाले की, और ना ये इस ब्रैडफोर्ड वाले जुलूस की वजह यह है कि सारे लोग गैदरिंग भी प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज हम सही तरीके से नहीं करते हैं। जब हम ऑर्गेनाइज करें, लोगों को टाइम दें, प्रॉपर अनाउंसमेंट करें, उसके बाद ज़ाहिर है कि शान बनती है जुलूस के लिए, अफराद आने चाहिए। ले लें कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप बात कर सकते हैं, लाइव है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात कीजिए, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, आप लाइव हैं। चलो कोई बात नहीं, आप दोबारा आ सकते हैं। और जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पे निकला मैनचेस्टर में जी, 12 बजे जुलूस है, 11 बजे वो इतला दे रहे हैं। तो इस तरह नहीं होते। खुदा के लिए इसको ऑर्गेनाइज करें, डिसिप्लिन में लाएं और अच्छे अंदाज के साथ करें जुलूस, लोगों को वेल इन्फॉर्म रखें और इसमें 1-2 दिन को उनको टाइम दें कम अज़ कम, ताकि अच्छे अंदाज लोग शामिल हों उसमें, और तब जाके यानी जो भी मर्जी है उसके बाद 10 आदमी जाना खड़े हैं जुलूस, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। आज ये अभी प्रोग्राम हुआ था, वो मेरे ख्याल में दिन को आज हुआ था लाइव प्रोग्राम, 4-5 वो जर्नलिस्ट थे, तो वो मुझसे ये बात यही कर रहे थे कि आप लोग जुलूस ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं। एक दिन 50 बंदे खड़े थे, एक दिन 30 बंदे खड़े थे, एक दिन, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन उठती है, अपना एक छोटा सा जुलूस वहाँ पे बना लेते हैं, इससे शीयत को धचका मिलता है। अभी मैनचेस्टर में जो हम लोगों ने कवर किया, कितने आदमी जो है ना उसमें, इस तरह नहीं होना चाहिए। दो जुलूस वही जुलूस इकट्ठे हो सकते हैं, उसको बाकायदा ऑर्गेनाइज करें, उसका यहाँ पे इश्तिहार चलवाएं। हम कौन सा आपसे पैसे मांगते हैं चलाने के लिए, हमें इन्फॉर्म करें, हम भी कुछ अरेंजमेंट्स करें, उसे लाइव करें। फिर तो हुआ 12 बजे जुलूस है, 11 बजे हमें कॉल मिल रही है जी इसे कवर करें। यहाँ पे लाइव प्रोग्राम्स रोक के हमने यहाँ वाली टीम जो है वो किबला ने वहाँ पे भेज दी, जाके कवर करो उनको। तो बात ये है कि आम बंदा ये इम्प्रेशन लेता है कि शायद हिदायत नहीं आता या हिदायत कवर नहीं करता। जब तक आपकी जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये आज मैंने कहा कि बैठे हुए हैं, एक साहब ने लंदन का फ़ोन किया, हमें कोई इतला नहीं है किसी किस्म की कि वहाँ पे जो है कल प्रोटेस्ट हो रही है, किसी किस्म की कोई इतला नहीं है। और दूसरा ये इन्होंने अभी फ़ोन करके कहा जी कल चेलम का जुलूस है, हमें कोई इतला नहीं है। तो कवर कैसे करें, यही सबसे बड़ा है कि, और बाद में वहीं पे प्रोपेगेंडा होगा, देखा जी हिदायत वाले आए ही नहीं। ये नहीं, आप ये ज़्यादा नुकसानदेह जो आम बंदा होगा, जो सुन रहा होगा, वो यही समझेगा कि हिदायत वाले जान के नहीं आए हैं, हालांकि हमें किसी किस्म की दोनों की कोई इतला नहीं है। बिल्कुल सही। अभी मसलन जो लंदन वाला आ रहा है, तो जो जुलूस है बड़ा, हम कल डिस्कस कर रहे थे किस किस ने जाना है, किस किस को भेजना है। लंदन के बड़े जुलूस की हमें इतला है, उसको हम ऑलरेडी प्लानिंग प्रोसेस में हैं कि उसको किसने कवर करना है, कौन कौन जाएगा, कैसे कवर करना है। तो बेहतर ये कि इंतज़ामिया को बजाय कि बाद में गिला करने के पहले थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए, ताकि टीमें कि अब दोनों बहुत ही अहम जगह जुलूस हैं कि हाई कमीशन के सामने भी अहम मुजाहरा होगा, कल ब्रैडफोर्ड में भी है, लेकिन इन आखिरी घंटों में अब क्या किया जा सकता है, यही है कि जो भी वहाँ पे कोई हमारा बहन भाई, क्योंकि वो जो भी वहाँ पे शामिल हो गए उनका ये अपना हिदायत टीवी है, वहाँ से कोई भी कवरेज करके हमें वीडियो भेज सकता है। हमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर ख़ास तौर पे अगर हिदायत का खुद कोई बंदा ना जाए, वो सब हिदायत वाले ही हैं माशाल्लाह, तो वहाँ से कोई वीडियो भेज के हमें ये अपनी फुटेज भेज देखिए। हम ये भी करते हैं कि जब ऐसे जैसे अभी कहा गया है कि
جی جلوس وہاں پہ بھی ہے, جلوس یہاں پہ بھی ہے. ہم نے ایک دن کے لیے بھی بندے ہائر کیے ہیں کور کرنے کے لیے. اگر ہمیں 2 دن 3 دن پہلے کی اطلاع ہو کہ یہ ہو رہا ہے, ویسے تو اگر کوئی جلوس آرگنائز کر رہا ہے تو اسے فل پروپوگیٹ کر کے جلوس کو آرگنائز کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ اٹھے اور جلوس کو اناؤنس کر دیں. اور اگر آپ پھر بھی کر رہے ہیں تو کم از کم ہدایت کو کوئی تو انفارمیشن دے نا. یہ 2 کالرز کے ذریعے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. یہ ایس ایم ایس کا بھی آ گیا تو اس پہ ہم نے بعض اوقات یہ مانچسٹر کے جلوسوں کا ہم نے صبح پھر پروگرام بھی کیا ہے, حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کبھی کچھ انفارمیشن نہیں دی گئی, لیکن یہ ایک فرض سمجھا گیا ہے کہ ہم نے یہ بات ضرور کرنی تاکہ آپ کو پتا. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کالر ہیں, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام محترم. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ استوانگر سے بول رہا ہوں, ناروے استوانگر سے. ناروے سے؟ جی ہاں استوانگر ناروے سے. الطاف علی. الطاف علی سے, ماشاء جی اللہ. پہلے تو ممبر تھا مگر پتہ نہیں وہ کچھ گڑبڑ ہو گیا, ابھی جو ہے پھر ممبر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ پھر وہ ممبرشپ کا جو ہے پیسہ جو ہے سوموار کو ہی جمع کروں گا. ماشاء اللہ. آپ ناروے کے اکاؤنٹ میں نا؟ ناروے سے جی. تو ناروے میں ہمارا اکاؤنٹ بھی الطاف بھائی, اور جیسے آپ مناسب وہاں پہ ایزیلی بغیر کسی چارج کے. وہ ہمارا بھائی بھی بھیجا تھا, صحیح ہمارے پاس ہے. میں صرف اطلاع دینے کے لیے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ سلامت رہے. میرا نام بھی رجسٹر کرے. آپ کا نام لکھ لیا کر لیں جی. 461 کرتے ہیں. جی ہاں جی جی, آپ کا نام لکھ لیا بھائی. اوکے, بہت مہربانی. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ. صحت دے, خدا حافظ. سلام انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ صحت دے انشاءاللہ. جی اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بسم اللہ. جی امتیاز نقوی بول رہا ہوں. امتیاز نقوی صاحب بریڈ فورڈ سے, ماشاء اللہ. جی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ جلوس کی جب پلاننگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مثلا سیکورٹی کی ارینجمنٹ کرنی ہے, ہم نے جو بھی کرنی ہے, نیاز دینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ سارے جو مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں اسی وقت ٹی وی چینلز کو مطلع کرنا چاہیے کہ آپ نے کوریج کرنی ہے. تو یہ کام ان کا اس وقت ڈے 1 سے ہونا چاہیے. اور یہ جو کالرز ہیں ریسپیکٹڈ کالرز, ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے آرگنائزر سے یہ سوال کریں, آپ سے نہ کریں. آرگنائزر سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ نے کسی ٹی وی چینل کو مدعو کیا ہے, دعوت دی ہے کوریج کے لیے. تو پھر آپ کو لاسٹ منٹ پہ سوال کرتے ہیں, اور پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آخری منٹ پہ آپ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ آپ کوریج کریں. اگر کل آپ وہاں نہیں ہوں گے تو پرسوں یہاں پہ بہت بڑا ایک ہنگامہ ہوگا. یہ ادائے ٹی وی والوں نے کوریج نہیں دیا جی, لیکن بیسیکلی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آرگنائزر نے جلوس ارینج کیا اور مطلع کیا ہے, ٹی وی والوں کو نہیں کیا ہے. بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے. اللہ حافظ. جزاک اللہ. امتیاز نقوی صاحب بہت شکریہ. اچھا, جیسے نقوی صاحب نے فرمایا کہ بہت لیٹ اطلاع دی جاتی ہے. علامہ صاحب جو پروپیگنڈا تو جائے, میں کہہ رہا ہوں دی نہیں جاتی. اچھا, ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا بالکل آپ لوگوں سے ہٹ کے, کہ جن کو بالکل نہیں دی جاتی, دیگر چینلز والے اگر وہ دکھا دیں جلوس ہوا ہے 12 بجے تو وہ 3 بجے دکھا دیں, پھر تو ویورز کا گلہ بنتا ہے کہ ہدایت ٹی وی والے کہاں تھے. اگر بات یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی انفارمیشن ہوگی. آپ بتائیے کہ لندن سے کوئی بریڈ فورڈ کا جلوس کور کر سکتا ہے بغیر اطلاع کے؟ یعنی آپ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کا وہی کیمرے والے ہیں, یہاں پہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے, اگر ہمیں 1 2 4 دن پہلے پتہ ہو, ہم لائیو پروگرام والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آج پروگرام لائیو نہیں ہوگا, ہم وہاں سے جلوس کو کور کر رہے ہیں. بڑی بدقسمتی سے بعد میں جب ہم 2 ویک بعد بیٹھیں گے ہدایت اپ ڈیٹس میں, تو پھر کال جائیں گی کہ آپ کیسے وہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کا چینل ہے, ہم بی بی زینب کے نام پہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ نے جلوس تو کور کیا نہیں. یہ ایک سوچی سمجھی ایک کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے کہ اطلاع نہیں دی جائے گی, مگر جس دن جلوس ہوگا وہاں پہ لوگوں سے ضرور کہا جائے گا, دیکھا نا وہ نہیں آئے ہیں, انہوں نے نہیں کور کیا ہے, فلاں آ گیا, یہ ہو گیا, ہو گیا. تو یہ ان بھائیوں کی مہربانی کہ انہوں نے ابھی بتا دیا رات کو. جلوس تھا, ہم نے ان کو بھیج دیا, یہاں سے 2 آدمی کو بھیج دیا, وہ وہاں پہ 3 گھنٹے انتظار کرتے رہے. کہاں پہ؟ سوری,
लूटन लूटन, ठीक। जी 3 घंटे वहाँ पे बैठ पड़ के कोई आदमी, चूँकि हमारे ये भी तो होता है ना 12 बजे का ऐलान है, उसके बाद हम 3-4 बजे शुरू करना है उसको, ये भी जाए, यानी बाज़ वक़्त ये मसाइल भी होते हैं। फिर दूसरी जगह चूँकि उन्होंने जाना था नोटिंगहम, वहाँ से अब दूसरा टाइम बन रहा था प्रोग्राम्स का, तो लिहाजा वो एक ही जगह हो सकता था, पर वो नोटिंगहम। ये भी यहाँ पे यानी हमेशा ये देखें, चूँकि जब हम पब्लिक में आते हैं, बाहर आते हैं, बड़ी शान के साथ आना चाहिए, अफराद को इतला देनी चाहिए, सिस्टम में लाना चाहिए, नज़्म और ज़ब्त के साथ आना चाहिए। और ये बड़ी वैसे इमाम बारगाहों के अंदर है तो वो आप ठीक है, आप बाज़ू का 6 बजे के लाना 7 बजे शुरू करें, 8 बजे शुरू करें, वो आपस के है मसला, हालांकि वो भी ठीक होना चाहिए। लेकिन जब आप रोड पे आ रहे हैं तो वहाँ पे शायान शान तरीके से अच्छे अंदाज के साथ उसको ऑर्गेनाइज करें, और फिर ये हो कि वहाँ चंद आदमी उसमें ना हो, बल्कि सारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल हो जाएं, ताकि पूरे भरम के साथ उसमें वो आना चाहिए। ये बिल्कुल सही। और कोई और कॉलर अगर हमारे साथ हैं? फ़िलहाल कोई कॉलर नहीं हमारे साथ, और बहुत अच्छी गुफ्तगू है, और इस पर जैसे कि प्रोपेगेंडे की बात होती है, लेकिन फिर भी फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी टाइम वो ज़्यादा जब होती है ना तो उस वक्त टाइम भी मिलता है और अफराद भी होते हैं, बाज़ बातें करते हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं, उनका अपना वो नज़रियात होते हैं, वो करना भी चाहिए उनके, ये है। लेकिन हमेशा इस बात को देखें कि काज को मद्देनज़र रखते हुए, एक मिशन को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा काम मत करेंगे जिससे कोई मिशन को नुकसान पहुंचाए। मुमकिन है कि आप किसी फ़र्द से, किसी आदमी से, किसी ज़रिए से, किसी लिहाज से भी कोई किसी किस्म का हो, लेकिन काज को हमेशा से ऊंचा करना। जी चूँकि इदारों पे लोग कुर्बान होते हैं। बेशक जी कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ दोबारा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी आपसे। जी अली साहब जी जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। असल में हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये अरेंज करना पड़ा प्रोटेस्ट। अच्छा। जो शहादतें भी हुई हैं रिसेंटली, और खसूसन पिंडी में अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी, जो आशूरे के जुलूस पे जो वाक़या हुआ था उसके रिस्पॉन्स में अभी अरबाइन के जुलूस को रोकने की बातें हो रही हैं। और चूंकि अरबाइन बिल्कुल ये जुलूस आने को है तो उससे पहले यही एक अवेलेबल टाइम था, तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे अरेंज किया कल का प्रोटेस्ट, इसलिए माजरत हाँ आपको पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाए इस हवाले से, जैसे मौलाना ने फरमाया। तो इंशाल्लाह आइंदा जो भी प्रोटेस्ट होंगे या जैसे भी होगा हम कोऑर्डिनेट किया करेंगे इंशाल्लाह। आप देखें जो पिंडी का मसला है, हम पूरे उसके साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हम खुद कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, रूट्स हमारे वही रहेंगे, हम उसी रूट्स के तहत जाएंगे, और हम बराबर इस चीज़ को जो है ना वो उसकी तबलीगात भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, और वहाँ के लोगों के साथ भी जो है ना वो इन टच है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो है ना वहाँ लोग गाफिल हैं, उन सब इवेंट्स को लाइव कवरेज किया है, ऐसा नहीं, वहाँ पे पूरा जो है ना वो थे, और हम इनकरेज करते हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये नोटिस तो बहुत शॉर्ट है, अगर आपके यहाँ पे जो है स्टूडियो लंदन में अगर कोई भाई थोड़ी कवरेज के हवाले से कर सकें कल के 1 से 4 के दरमियान में, तो चलो भाई अगर आप अपना नंबर लिखवा दें, हमारे हॉटलाइन पे नंबर लिखवा दें तो कम से कम मैनेज कर लेंगे, कोई बंदा या आपसे या इधर से कोई भी कम से कम कवरेज जो चले वो ज़रूर चल जाए। तो आप हमारे ऑफ एयर कोई नंबर लिखवा दें अपना डोनेशन हॉटलाइन पे जाके, तो इंशाल्लाह ज़रूर बंदोबस्त किया जा सकता है अगर पहले से कुछ पता हो। बहुत अच्छा आपने किया कि शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने वजाहत की है, और ये बहुत अच्छी, उनकी नीयत बहुत साफ़ है माशाल्लाह, कि ये नहीं कि वो बैठे रहें गिला करें अगले दिन आके कि भाई जो फलां जगह हमारा मुजाहरा था आप आए नहीं हैं। तो अली भाई की बहुत अच्छे क्यों नहीं है, इसको कल कवर करें। मगर यही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई मिल बैठ के कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई कुछ हो, उसको देखें। हम क्लेम करते हैं कि ये जो है असना अशरी शियों का चैनल है, हम हर वो इवेंट कवर करना चाहते हैं जहाँ पे जो है शिया असना अशरी नुक्ता निगाह के जलूस हों, मजालिस हों, जो भी हो। अगर मजबूरी है, यानी 2-3 जगहों पे है जो हम नहीं कर सकते, तो कम से कम एक से हम माजरत कर सकते हैं, या ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग कर दो, हमें भेज दो, हम चला देंगे। वी आर विलिंग टू कोऑपरेट विद ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस। माशाल्लाह। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ब्रैडफोर्ड से अनदर कॉल। अकरम साहब, कोई इंफॉर्मेशन तो मिल गई
بریڈفورڈ کے جلوس کی کل جو ہوگا. اب I will take that from the other side as a media. Don't you think it is the responsibility of media that if there will be a Jio or ARY is going to come, don't you think it is the responsibility from on your part that you should be coming as well? جی یہ سوال آپ کا میں نے پوچھا ہے, دوبارہ پوچھتے ہیں جی. We should have informed your Bradford people, they should have informed you. Do you think it's your media's duty to come and pick those news? Well, please listen, this is what we have been saying all along. We cannot compare ourselves with Jio TV or ARY. Nor we have those sort of funds or stuff. But like I said, that now you have telephoned us twice and you are forcing us to cover that. Why could you not have given us a ring before? This is what I'm trying to tell you, that we have very limited staff. One cameraman in one studio. چلے کوئی بات نہیں, ان کا وہ پتہ چل گیا ہے, انشاءاللہ کوشش جو ہے نا وہ ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد ابھی تک بھی ہمیں کوئی جزیات کا نہیں پتہ ہے کہ کتنے بجے ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, کون آرگنائز کر رہا ہے, کس اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, اینڈنگ کیا ہے کیا نہیں ہے. فقط یہ ہے کہ بریڈ فورڈ میں جلوس ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کون سا ادارہ کر رہا ہے, کون سی آرگنائزیشن کر رہی ہے, we have no information. اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے کام جو ہیں ہمیشہ ڈسپلن کے ساتھ کریں. چیلم کا جلوس آپ جو ہے نا وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں آرگنائز کر کے کر رہے ہیں, شایان شان طریقے سے ہم یہی کہتے ہیں. اچھا وہ دیکھیں لندن کا چل رہا ہے ان کا, اور ان کا باقاعدہ پورے جو ہیں وہ آب و تاب کے ساتھ ہے, اچھے انداز کے ساتھ ہے, ویل آرگنائز جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اور ہم بھی یہاں پہ ہر گھنٹے میں ان کو یعنی پروپوگیٹ بھی کر رہے ہیں, ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ اس طرح ہے صورتحال. اس طرح سے کہ اگر آپ اپنی خود طاقت کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے تو پھر ٹھیک ہے, کرتے رہیں, یعنی اس طرح. بات یہ ہے کہ فلاں ٹی وی آئے گا, فلاں ٹی وی, اور ان کو اطلاع دی گئی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ریپرزینٹیٹیو جن کے ٹی وی اسٹیشن کے انہوں نے نام لیے ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہر سٹی میں موجود ہیں. وہ تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہو رہی ہے جسے ہم کور کریں. ہم بھی چاہتے ہیں, believe me, we want to cooperate with you, but for God's sake give us some information. انشاءاللہ کیوں نہیں, انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ فروخ صاحب میں گل بول رہا ہوں. یار میں گل صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریڈ فورڈ تو گل صاحب ٹھیک جا رہا. بہرحال میں ایک گل کرنا چاہتا, میں پروگرام انہوں کا ریکارڈ کیتا جلوس بریڈ فورڈ والوں کا. اچھا ٹھیک ہے, بریڈ فورڈ والوں کا بالکل جلوس چلایا, 2 بار دوسری باری چلیا تے کل آنا شروع ہو گئی جی وہ ساڈے جلوس نو نہ دکھاؤ تے لیڈیز دے شارٹ آ تے اس طرح دی گل. یہ چنگی گلاں نہیں ہیگیاں. اتنے بھی بندہ کوئی سیدھی طرح تعاون نہیں کرتا جدو جانے ہیں. یہ گلاں ٹھیک نہیں ہے جہاں فون پہ آ کے کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھوڑا پروگرام, میں خود ریکارڈ کیتا پروگرام. ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ. اللہ حافظ. جی یہ بھی مجھے کال آئی تھی, یہ جو اس نے ابھی بات کی ہے گل نے, پچھلے جو پروگرام تھا وہ ہم نے کور کیا تھا, اور مجھے کال آئی تھی کہ اپنے کیمرہ والے سے بولیں کہ جو لیڈیز والی سائیڈ ہے ادھر کیمرہ نہ چلائے. دیکھیں کیمرہ ایک جگہ پہ فکس پڑا تھا ٹاپ آف دی روف, اور نیچے جلوس جا رہا ہے, سمجھ گئے. وہ کوئی پرٹیکولر لیڈیز کو وہ نہیں دکھا رہے تھے. بہرحال بات یہ ہے کہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں, وی آر ویلنگ ٹو کوآپریٹ, وی کلیم ٹو بی یور ٹی وی, وی وانٹ ٹو کور یو, بٹ فار گاڈ سیک do give us at least 2 days notice. We are very very short of staff. چلو گل صاحب کل دوبارہ جائے سر, ایک باری دوبارہ تو کیمرہ ذرا اونچا رکھے ہو تو بالکل کوئی گلا نہ ہو. لیڈیز ال کرنی نا, بعض اوقات شارٹ لیں, ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے, ہمارے ہاں جلوس میں
مرد ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، آ کے فرصت دیتے ہیں، اس میں تو کوئی لانگ شارٹس ہے جو ہے نا وہ اس میں. جی بس وہی نا، جلوس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارا کیوں نہیں دکھایا، یہ بھی گلا، اور بعض اوقات لانگ شارٹ سے دکھائیں کہ پتہ چلے انشاءاللہ. لیڈیز بس یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہدایت ٹی وی کا یہ جو مسئلہ ہے، تمام ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے، یہ مسئلہ نہ رہے اور زیادہ سے زیادہ نمائندے ہوں تاکہ وہاں کی فوٹیج ہمیں جلدی ملے، اور ہو سکتا ہے تو لائیو بھی ہم چلا دیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے اداب السلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام بہن بھائی جو سن رہے ہیں سب کی خدمت میں اداب السلام. جی جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب. ہاں جی، تو پھر میں پروگرام کے بارے میں، کیپیسٹی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. جو کچھ ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں تمام سمتوں میں آپ کے پروگرام آ رہے ہیں، جہاں جہاں شیعوں پر ظلم ہوتے ہیں آپ وہ دکھاتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، تبلیغ کا کام بھی بڑی اچھے طریقے سے ہو رہا ہے جناب. اس کے علاوہ اور جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے سارے پروگرام آپ پیش کرتے ہیں جناب. تو ماشاءاللہ میں تو فلی مطمئن ہوں. میں بلکہ کہتا ہوں کہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے. مجھے کوئی کمی نظر نہیں آتی جناب. اس میں کمی اگر ہے تو فنڈز میں ہے، تو وہ میں اپنے تمام بہن بھائی جو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہی کرتا ہوں کہ پلیز اس کمی کو دور کریں. یہ ہمارا واقعی قلعہ بن گیا ہے. ہمیں جدید نئی سے نئی اطلاع ملتی ہے، جہاں ملتان میں ظلم ہو، پنڈی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، کراچی میں ہو، ادھر بیٹھ کر ہم سب کچھ وہاں دیکھ رہے ہیں اور کچھ ہم وہاں مدد بھی کر سکتے ہیں. تو بس زیادہ بات نہیں میں کرتا جناب. میں تو فلی مطمئن ہوں اور مجھے امید ہے کہ تمام سننے والے بھی اس سے فلی مطمئن ہوں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. خاص کر یہ جو ہمارے کبھی کبھی بڑے ذہین لوگ ہیں، ایمان والے جانوی شاہ صاحب، خادم حسین شاہ صاحب، نقوی صاحب اور بٹ صاحب کبھی کبھی بہت اچھے اچھے سوال کرتے ہیں، اس سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور اسی طرح اس ہدایت کو ہمیشہ چمکنے کی اور روشن رہنے کی اور زندہ رہنے کی لمبی زندگی عطا کرے. اللہ حافظ. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں سلام کے ساتھ ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ بشیر صاحب. جی، اور عام جو ویور ہے جو ہدایت ٹی وی سے ماشاءاللہ سب کچھ پا رہے ہیں، اسے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سازشوں کا، کوئی پروپیگنڈا کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. وہ پرفارمنس سے مطمئن ہے ماشاءاللہ. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. قبلہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل کے سلام. ماشاءاللہ سسٹر عظمیٰ جعفری ہمارے ساتھ بات کر رہی ہوں. پروگرام دیکھ رہی تھی، بڑا ہی دل کو افسوس ہوا کہ بریڈ فورڈ سے ایٹ لیسٹ یہ امید تھی جب میں وہاں رہتی تھی ایز اے ویور، جب ہدایت ٹیم کا پارٹ بھی نہیں تھی تب بھی ہدایت ٹی وی ہر جلوس میں وہاں ہوتا تھا. ہر 10ویں کا جلوس میں وہاں موجود ہوتا تھا، کور کرتا تھا. ایون اگر ایمبیسی کے سامنے بھی احتجاج ہوا تھا وہاں بھی ہدایت ٹی وی موجود تھا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 3 سالوں سے وہاں کیمرہ مین کون تھے. 2 سال دانش بھائی اور میں نے خود بھی ہوسٹنگ کیا لاسٹ ایئر، اور دل صاحب نے کیا. مطلب ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی بریڈ فورڈ کا جلوس مس نہ کرے. میں بہت افسوس مجھے ہوا یہ سن کر بھائی کی کالر کا جو ان کا ریئیکشن تھا کہ کم از کم ہمارے مومنین کو ایسا پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہدایت ٹی وی ہم سب کا ٹی وی ہے. سسٹر یہ پروپیگنڈا یہ لیڈیز میں بھی ہوتا ہے یا صرف مردوں میں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ اور ایسا ہدایت ٹیم ممبر آپ میری ادھر بیٹھی بات نہیں سنتی تو ٹیلی فون پہ کہاں سنیں گی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سسٹر؟ نہیں، وہ جا چکے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا جی ہاں، وہ ان کو ادھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کے اندرونی حالات جانتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ ہدایت کیا کیا کر رہا ہے. جی بالکل. باوجود اس کو پروپیگنڈے کا اثر نہیں ہوتا. پھر پروپیگنڈے کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا دل کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے اور بھی اسے تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے. جی ہاں بالکل حقیقت ہے. اور اب تو ہدایت ٹیم کے 2 بیماری کی حالت میں، جی ہاں، بخار کی حالت میں الٹیاں کرتی ہوئی میں نے خود نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا گھر چلی جاؤ. تو میں چلی گئی تو یہاں پہ میں سب کال کون سنے گا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب یہ لوگ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، جو حالانکہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو تنہا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں کیوں بیٹھوں، میں تو جا رہا ہوں، میری تنہا آپ کریں، میرا یہ کریں. آپ یقین جانو کہ ڈیلی یہ بچی پوچھ کے جاتی ہے آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں لے کے آؤں گی اپنی جیب سے ڈیلی. اور سخت بیماری کی حالت میں بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی کال ڈونیشن کی آ جائے یا انفارمیشن کی آ جائے یا کوئی رشتے والے آ جائیں تو ان کو کون جواب دے گا؟ ماشاءاللہ.
یعنی ٹیم کی طرف سے جیسے وہ بھی بتا رہے ہیں، کاش لوگ یہ ریئلائز کریں کہ اتنے سے سٹاف کے ساتھ یہ 3 اسٹوڈیو چلا رہا ہے اور انہیں مینیج کر رہا ہے. اس وقت تو 2 ہی ہیں. بہرحال یہ لوگ ان کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچھی ہے. یہ بھی آواز خود ہدایت ہی نے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کم از کم اتنا تو ہے نا کہ ابھی آ کے چلیں مثبت منفی جس انداز کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلا. یہ گفتگو سن کے ہماری ٹیم کے 2 ممبرز نے بات کی ہے. میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کریں فون. میں کہتا ہوں کریں، جو نقص ہیں بتائیں. تو مہربانی کل کیا انہوں نے کہ آج آپ آئے نہیں. مگر اتنا یاد رکھیں کہ بہت کم سٹاف ہے اور اس سٹاف کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے. ادھر سے سوئچ آف، ادھر سے سوئچ آن. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کم از کم 24 گھنٹے ہی ہوں. صرف یہ کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو بالکل ناظرین، ہدایت ٹی وی جو ٹیم ہے اس کے بھی حوصلے بہت ہی ماشاءاللہ ایک مضبوط حوصلے ہیں اور سارا کچھ 5-6 سال کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. This is Ali from Bradford. Ali from Bradford. جی بھائی. You wanted the details for the Julus? Yes, go on. Half 12 after Namaz al-Zain and will end at 4:30 p.m. ٹھیک ہے. کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ Where will it start from? Pardon? Where will it start from? It will start at Anjuman Hadriya. Anjuman Hadriya. Of Okay. Mary's Road, PD8 7LR. ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمیں ای میل بھی کر دیں ڈیٹیل یا آف لائن ہمیں لکھوا دیں ساری ڈیٹیل تاکہ ہمارے بھائی بھی لکھ لیں. بہت شکریہ. اور ویورز نے بھی سن لیا، جو بھی بریڈ فورڈ جلوس چیلنج میں شامل ہونا چاہیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے. تو ٹائم ابھی پتہ چل گیا میرے صاحب. اب تو بہت ہی ہمارے بہن بھائی جو ہیں انشاءاللہ. اور علی بھائی کیا ہی اچھا ہو تو ہمارے گل صاحب کا فون آیا، بتا رہے ہیں کہ وہ کل یہاں ڈیوٹی پر آنے سے پہلے وہ کور کر کے آئیں گے. تو انشاءاللہ. جی ہاں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز زیدی بول رہی ہوں. جی مسز زیدی صاحبہ بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہن آپ لائیو ہیں. میں مسز زیدی بول رہی ہوں لندن سے. جی 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 بہت شکریہ. میں انشاءاللہ تعالی 100 پاؤنڈ ڈونیشن بینک میں جمع کرا دوں گی. جزاک اللہ. اور مولانا صاحب میرے لیے آپ دعا کر دیں، میرے بچوں کے لیے اور میرے مرحوم والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. اللہ پاک انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. صحت دے، سلامتی دے. ہمارے وہی بانی ممبر ابتدائی جو ہے نا وہ ہیں کہ اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، ان کے بچوں کے ساتھ آباد و شاد رکھے. اللہ پاک ان کے والدین مرحوم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جوار معصومین ہو جگہ انشاءاللہ عنایت فرمائے بحق امام الزمان. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. مولانا اور میجر صاحب کو بھی سلام عرض ہو. وعلیکم السلام نقوی. فروغ بھائی پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مہینے کا جا رہا ہے 14 پاؤنڈ وہ پہلے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اس کو ذرا چیک کریں کہ اس میں جا رہے ہیں یا کہ رک گئے ہیں. اچھا. ابھی تک مجھے کچھ پتا نہیں ہے. نہیں آپ اسٹیٹمنٹ اپنی چیک کر سکتے ہیں بینک. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا ویلفیئر میں اس کو بات کرا کرنا دیں. چاہتا ہوں جہاں تک آپ پراپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں تو میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں جی. اور ہم صرف ایک ہی بات کا جواب دیتے ہیں انہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جب خوبیاں زیادہ ہوں تو ایک آدھ کمی ہو جائے تو اس میں خوبیاں جو ہے نا اس کمی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. تو آخر میں پراپیگنڈے کرنے والوں کو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، لیکن ہے یہ فارسی کی کہاوت، لیکن اس کا ترجمہ مولانا کر دیں تو مجھے مزید پتہ چل جائے گا کہ عرفی چمن دیش کے گوگائے رفیقہ آواز سگا کم نہ کریں گریز کے گزارا. تو میں تو یہی جواب دے دیتا ہوں جو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے. تھینک یو جی، مہربانی. مولانا اس کا ترجمہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. نہیں یہ پتہ ہے یہ مجھے شعر بڑا اس سے جب ہم میٹرک پڑھتے تھے اس دوران ایک ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر، اس کے مقابلے میں ایک یونیورسل ماڈل ٹیسٹ پیپر نکالا. اس کے یہ پیچھے یہ شعر لکھا ہوتا تھا، عرفی میں اندیش سے غوغاء رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. تو یہی ہے کہ جو اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ
बस ठीक कहा है जो कहा है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कवर किया। दूसरा नकवी साहब, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं कि हिदायत वेलफेयर सोसाइटी में आपकी 14 पाउंड आ रही है नेटवर्क में, वरना हम नहीं, अगर नेटवर्क में उसको तब्दील करें, ये खुद ही कर सकते हैं, हम लोग चुकवा नहीं कर सकते। ये दूसरी बात याद आ गई, नकवी साहब ने याद दिला दी कि हम हर दफ़ा जो है हिदायत नेटवर्क लिमिटेड के अकाउंट को बंद करना है, मगर हमें हर दफ़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। मगर 1 जनवरी से ये हम बिल्कुल नहीं एक्सटेंड कर रहे। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपके पैसे जो हैं वो उस अकाउंट में जाएंगे जो हम बंद कर चुके होंगे। बराए मेहरबानी अभी जो है वो अपना हिदायत नेटवर्क लिमिटेड वाले जहाँ पे आप भेजते थे स्टैंडिंग ऑर्डर, उन्हें कैंसिल करें और हिदायत वेलफेयर सोसाइटी वाले अकाउंट में जो है वो शुरू करें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये पैगाम भी आपने सुना, और जो बिल्कुल अब खामोशी से प्रोग्राम देख रहे हैं, इन 3460 लोगों में भी शामिल नहीं है, तो आपसे गुजारिश है कि हिदायत टीवी की मदद करें। मैंने शुक्र किया है कि ये 3461 हुए। 61 हुए, हाँ जी, बस सॉरी, फिर वही 60 पे कम से कम 61 एक हमें बैठने का एक बंदा तो मिला, पूरे 1 घंटा 6 मिनट हो बैठने से एक तो मिला, एक मिला है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखो 1 घंटे से बैठे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप हमें क्रिटिसाइज करते हो, आप करें, मगर 1 घंटे में एक बंदा 14 पाउंड का, जरा इस तरफ भी तवज्जो दें, इसको भी क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल 1 घंटे में एक बंदा। जी हाँ, ये भी देख रहे हैं, मुहिबान हिदायत भी देख रहे हैं और दुश्मनान हिदायत भी देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं और जो एक ज़रूरत है हिदायत टीवी की, वो सबके सामने है। तो उसमें जल्दी से जल्दी इन माह मुकद्दस में भी, या जब दिल नरम है, सब कुछ कोई आता है वो कहता है जी वो कौन सी चीज़ है जो रात को कब्रिस्तान में दिन को माल में, बैठे हैं हम 14 पाउंड की मेंबरशिप के लिए। आप ज़रा अंदाज़ा लगाया करो, ये हो रहा है हिदायत के साथ। टॉपिक को चेंज कर दो, बात को दूसरी तरफ ले जाओ, जिस मकसद के लिए बैठे हैं वो नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है हिदायत के साथ। जी हाँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नई टिकर पे भी हमारे भाइयों ने चला दी है कि आप नेटवर्क की बजाय हिदायत वेलफेयर सोसाइटी पर ही अपना अब तमाम डोनेशन भेजें। और अभी भी कल भी एक चेक था हिदायत नेटवर्क के नाम पे, जो भी चेक्स भी आप भेजें तो हिदायत वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे ही आप नाज़रीन ज़रूर भेजें। और जहाँ परफॉर्मेंस की बात हो रही इन मुहर्रम सफ़र के प्रोग्राम्स में, वैसे अलामा साहब ने खुद फरमाया कुछ कमियाँ ज़रूर थी और इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश होगी। कुछ लाइव प्रोग्राम्स, उलमा कराम के प्रोग्राम्स आपने देखे भी हैं, और आशूरा के बाद का जो प्रोग्राम और उसके बाद खुतबात है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लाइव प्रोग्राम्स आपने देखे। तो बहुत कुछ हासिल भी हुआ है, बहुत से मराकज़ से हमारी लाइव मजालिस भी हुई हैं मुहर्रम के पहले अशरे में। तो ये भी कुछ बिल्कुल ही ज़ाहिर है कि हमारा मेयार जितना भी हम बुलंद करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस हिदायत टीवी की नहीं गई कि हम बिल्कुल उसको परफॉर्मेंस बुरी को नहीं हम कह रहे, मगर जहाँ पे हम लेके जाना चाहते थे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। ब्रदर, मैं आपका प्रोग्राम बड़ी देर से देख रहा था। जी भाई। तो आपने वो भी 261 की बात की, तो 262 तो मैं अभी हो गया माशाल्लाह। मैं बड़े टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मैंने 3-4 बंदे और भी रजिस्टर करने हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मेरा भी लेजीपन था बीच में। मैंने 1-2 दफा डोनेशन की, लेकिन मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर अभी तक नहीं किया था माशाल्लाह। तो वो मैं बस अपने अकाउंट से सेट कर दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह इससे ज्यादा भी बंदे अगर कर सका। तो जो आपने क्रिटिसिज्म की बात की थी, बातें करने वाले लोग बहुत होते हैं। सरकार करबला में सदाए मदद बुलंद कर लोग अपने अपने घरों में बैठे रहे, कोई बंदा भी नहीं निकला, भाई कोई भी नहीं निकलता। ये दुनिया हमें इस तरह इसने फंसा दिया है कि हर बंदा मेरे समेत बशमूल में अपने आप को भी कहता। मैं भी पाकिस्तान में कई जगहों पर दे रहा था, लेकिन आप लोग फिर भी मेरे ध्यान में थे। हालांकि अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं फिर भी बाहर देखता हूँ। अभी भी मैं बैठा हुआ बड़ी देर से आपको सुन रहा था, लेकिन मैं अपनी डोनेशन
اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں 2-3 بندے ضرور آپ کو جو ہے نا رجسٹر کراؤں گا. ضرور کوشش کیجیے گا. اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ میرے لیے دعا کرنا, میرے بچوں کے لیے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے, سلامتی عطا فرمائے, آفات بلیات سے محفوظ فرمائے, رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے. آپ میں یہ تبدیلی آئی ہے, حقیقت میں وہی ہے کہ انقلاب ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے, اور توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملا کرتی ہے, بندے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ دینا نہیں چاہتے ہیں یا وہاں پہ یہ ممبرشپ نہیں لینا چاہتے ہیں. بعض اوقات چونکہ وہی سستی ہو جاتی ہے, اچھا جی ٹھیک ہے جی کل پھر کر لیں سانا ٹھیک ہے کل سن لیں, تو یہ ہو جاتا ہے. ابھی جس طرح خود مثلا ابھی دیکھیں چاہتے بھی یہی تھے کہ چلیں اور بھی 1-2 افراد کو ساتھ جو ہے نا شامل کر لیا جاتا ہے, لیکن اس کاروان میں آپ شامل ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی رزق روزی میں انشاءاللہ اضافہ. آمین. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میجر صاحب نو میں عدیل صاحب بھی. وعلیکم السلام. میں دیوان علی بول رہا ہوں ویمبلے تھی. جی دیوان علی صاحب. جی تے 150 پاؤنڈ میں بھیج دیاں گا منڈے نو. ماشاءاللہ. پورے سال دا. ریٹ کرو جی. ریٹ ہو گیا. ماشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ جزائے خیر دے آپ کو, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی دیوان علی صاحب ویمبلے سے, آپ بھی اس میں شامل ہو گئے. 3463 ماشاءاللہ. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ٹی وی سے نہ سنیں اور اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرا نام حامد خان ہے. حامد خان صاحب ماشاءاللہ. جی بھائی. جی بھائی بات کیجئے. جی میں ایک پورے سال کی پیسے دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے لیے اور میرے مرحومین کے لیے دعا کروا دیجیے. ضرور انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے, سلامتی دے اور آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد وعلیہ. الہی آمین. بہت شکریہ حامد خان صاحب, بہت اچھا جذبہ آپ کا. اور پورے سال کے آپ نے بھی یہ جمع کروائیں گے انشاءاللہ محبان ہدایت کے, جو تقریباً 168 پاؤنڈ بنتے ہیں, تو آپ کو ملا کر 3464 ہمارے بہن بھائی شامل ہو گئے. تو یہی جذبہ دکھائے. ڈونیشن ہاٹ لائن بھی اوپن ہے, ہر وقت اوپن ہے, اور آپ کسی وقت بھی فون کر کے ہمیں یہ اپنی ڈیٹیل دکھوا سکتے ہیں یا بینک ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں. تقریباً 10 منٹ ہمارے پاس پروگرام کے ہیں, اس کے بعد ایک مجلس بھی اسپانسر جو آپ کے لیے پیش کرنا ہے. تو علامہ صاحب جہاں پیغام بھی آیا اور لوگ بھی ماشاءاللہ, ایک علی بھائی کا ایک وہ پوائنٹ بہت ہی اہم تھا کہ وہ سوچتے رہے ہیں, ان کا جذبہ بہت ہدایت ٹی وی کے ساتھ تھا, ہدایت ٹی وی سے مستفید بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن بعض اوقات کی کیا وجہ ہے, اس سستی کو تھوڑا سا کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انسان میں جو خواہشات ہوتی ہیں, اور پھر جب بھی انسان رائے خیر کرتا ہے, یعنی کسی چیز میں مسابقہ نہیں رکھا ہے اللہ نے, یعنی جلدی نہیں رکھی ہے. جلدی کرنا ویسے جو ہے نا وہ کار شیطان ہے, لیکن کچھ کاموں کے لیے جس میں سے 6 کام ہے جس میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے, اس میں ایک یہی ہے کہ سابقوا للخیرات. جب بھی خیر کی بات آ جائے تو اس میں جلدی کرو, چونکہ پھر پتہ نہیں ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا ہے. شیطان اس میں مختلف, شیطان کے 2 قسم کے حربے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے, پہلے تو ارادے کو ڈیمیج کرتا ہے, انسان کی انٹینشن کو اگر ڈیمیج کر دیا تو عمل کی تو صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات انسان پکا ہوتا ہے کہ ہاں نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ فیل کی منزل پر آتا ہے, اس کی ایکشن کی منزل پر آتا ہے, اس وقت اس کو شیطان پھر دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے. اس وجہ سے کہ جو انسان کے ارادے کو خلل ڈالتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمزات و شیاطین. وہ ایک الگ قسم کا گروپ ہوتا ہے, گروہ ہوتا ہے, جو انسان کے ارادے کو چینج کرتا ہے اور ڈیمیج کرتا ہے. ایک دوسرے ہوتے ہیں شیاطین کے جو انسان کو مختلف وسپرنگ کے ذریعے, مختلف سوچ کے ذریعے انسان کے ارادے کے پختگی کے بعد بھی جو مرحلہ آتا ہے, مرحلہ عمل,
اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. مثلا اس نے کہا ٹھیک ہے، فرض کیا کہ ایک آدمی نے نیت کر لی ہے کہ ابھی مجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی، بالکل پکا، گھر سے باہر نکلا، وہ فلاں کام کرنا سی یار، چلو وہ پڑھا وہ کر لی، پھر اس کے بعد مسجد چلے جیسا، جب وہ ٹائم اور نماز کے ٹائم ختم، اس کے بعد پھر وہ گھر واپس. تو یعنی کئی طریقے اس کے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں بڑا ہوشیار ہونا چاہیے اس اپنے دشمن سے، کہ جو نفس ہے، جو شیطان ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ 70 دفعہ انسان سوچتا ہے، اس کے بعد انسان جاتا ہے کنٹریبیوشن کی طرف. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ابھی جو سن رہے ہیں انہیں حالانکہ خود یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیٹھنے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی. یہاں پہ اور باقی جو پروگرام ہے ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ وہ شامل ہونے چاہیے تھے. لیکن چونکہ اگر ہم اپنا احساس ذمہ داری کریں، اپنی جو رسپانسبلٹی ہے، اپنا فریضہ ہے، اس فریضے کو اگر ہم خود صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. سیلف اویئرنیس یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے ایک عادی جو ہے نا وہ ہیمرنگ کرتا رہے. وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے کہ جو انسان کی خود اندر سے جو جذبات ہیں، فطرت ہے، وجدان ہے، وہ بیدار ہو. اپنے آپ کو بیدار کریں، اور خود جب بیدار ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو سلا نہیں سکتی ہے. یہ سب سے بہترین انسان کے لیے یہی سلسلہ ہوتا ہے. آخری کالر ہیں، کالر شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم مزور صاحب. فاروق صاحب آپ کو، قبلہ مولانا صاحب کو، جناب میجر صاحب کو، سب کو سلام عرض کرتا ہوں. میری اہلیہ نے پہلے سے بھی ممبر ہیں اور انشاءاللہ 1 جنوری تک کو انہوں نے کروائے ہوئے ہیں. آگے انشاءاللہ پورے سال کا وہ کہہ رہی ہیں کہ پورے سال کی ممبرشپ ادا کر دیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1 جنوری سے. اور میرا بیٹا ہے سید ہاشم علی نقوی، وہ بھی انشاءاللہ پورے سال کی ممبرشپ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ وہ بھی جمع کروا دے گا ماشاءاللہ. آپ میرے بیٹے کے لیے، سب اہل خانہ کے صحت و سلامتی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے ان کی دعا فرمائیں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، بچوں کے ساتھ آباد رکھے اور مشکلات کو دور فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھولے بحق کے محمد. جی میں سب آخر میں وہ یہی میں جو قبلہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہتا ہوں. مولا کا فرمانا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اسی بارے میں ایک ہندو سوامی کا یہ ہے کہ اگر برا خیال، بری کوئی کام کرنے کی ذہن میں آئے تو اپنے ذہن سے بولو کہ آج کرے سو کال کر، کال کرے سو پرسوں، اتنی لمبی زندگی ہے ابھی پڑے ہیں برسوں. اور جب کوئی اچھا کام کرنے کی آپ کے ذہن میں، دل میں بات آئے تو اپنے ذہن سے بولو کہ کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، اتنی سی تو زندگی ہے پھر کرے گا کب. سبحان اللہ. یعنی اچھا کام کرنے کا ذہن میں آئے جلدی کرو تو ابھی کرو، اور برا آئے تو اسے ٹالتے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، میرے صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اور ہدایت ٹی وی آپ سب کا ہدایت ٹی وی ہے. یہاں پر بھی جو ٹیم بیٹھی ہے ہم سب آپ کے خادم ہیں، اور جہاں پر بھی آپ اس حوالے سے کوئی تعاون کرنا چاہیں ہدایت ٹی وی کے لیے، تعاون مالی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، تو ہم سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ یہ صرف تنہا چند لوگوں کے کام کرنے کی بات نہیں ہے. دیگر چینلز کے بعد بہت سے وسائل ہیں جن کی ہمارے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اہداف بہت ہی اوپر ہیں، ان کو بھی ہم اچیو کریں گے، لیکن آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو میری آپ کی ملاقات کچھ ہی دیر میں دوبارہ ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.